اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امور سلطنت عطا فرمائے ہیں۔ سلطنت چلانے کے معاملات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو نصیب فرمائے ہیں۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال باکمال کے بعد اپنے یاروں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے چاہنے والوں کو اس مسلک پر فائز فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ سیاست کوئی گندی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حکمرانی فرمائی، جہان پر حکومت کرنے کو سیاست کہا جاتا ہے۔ یہ تو لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس کو گالی بکتے ہیں، سیاست کو برا کہتے ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث مسلمانوں کے سیاسی معاملات کو آگاہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے سیاست کے معاملات کس طرح ڈیل کرنے چاہیے۔ قرآن و حدیث کے ایک ایک آیت کے اندر ہمارے ان سیاسی معاملات کے پہلو موجود ہیں۔ لیکن جو ہمارے اکابر علماء گزرے ہیں، بڑے علماء کرام جو گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اس طرح استعمال فرمایا کہ جس طرح میدان کربلا میں امام حسین نے استعمال فرمایا تھا کہ یزید کے مقابلے کے اندر حق کو اونچا کرنے کے لیے، باطل کو جھکانے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح کردار ادا کیا، اور چند دن پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں نے بھی اپنے امام حسین کی یاد کو تازہ کیا ہے میدان کربلا بپا کر کے۔ تو اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ تو ہمیں کسی بھی موڑ پر ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود میرا رب کائنات اس بات کو واضح فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اے میرے بندو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تم جہاں بھی بس رہے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب بندوں کے ساتھ ان کا رب ہو تو پھر بندوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میری امت کو ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے وہ 5 چیزیں کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ پیور خالصتاً وہ میری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اس کی تو ڈیلے کم کرو، تھوڑی سی گونج ہے نا، کم کر دو، تھوڑی آواز بولو سے۔ اللہ رب العالمین نے میری امت کو ایسی 5 اشیاء عطا فرمائی ہے کہ ایسی 5 چیزیں اللہ نے کسی بھی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا، پہلی چیز کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس کے منہ میں جو بو ہوتی ہے اللہ کو وہ مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری چیز میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دوسری
صفت، دوسری کوالٹی، دوسرا انعام اللہ رب العزت نے میری امت کو یہ عطا فرمایا ہے کہ روزانہ ڈیلی اللہ کی جنت کو میری امت کے لیے دلہن بنا کر سجا دیا جاتا ہے۔ روزے داروں کے لیے دلہن بنا کر روزانہ ڈیلی اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور جنت دلہن بن کے اپنے روزے دار دلہا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ دوسری چیز اور تیسری چیز نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر جب اپنے گھر میں جا کے سوتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ کتنی ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ چوتھی صفت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی روزہ رکھ کر وقت افطار دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سارے اپنے عرش سے لے کر بندے کی زمین تک، اس کے گھر پہ بیٹھنے تک، بیچ میں جتنے بھی پردے، جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ روزہ دار جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، روزے دار کا اور اللہ کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ ان کا اپنے رب سے رابطہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا میرے مولا مجھے تو نے وہ مقام دیا ہے کہ مجھ سے اچھا مقام کسی کو تو نے نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کون سا مقام؟ یا اللہ تو نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ جب مجھ سے تو کوہ طور پر باتیں کرتا ہے تو میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، اور یہ ایک نبی کا شرف ہے، میں تیرا بندہ بھی ہوں، تیرا نبی بھی ہوں، اور میرا یہ مقام ہے کہ میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں۔ ایک بندے کا، ایک نبی کا اللہ سے گفتگو کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کی آواز سننا، اللہ کو سنانا، یہ بڑی شفقت کی اور بڑے شرف کی بات، بڑے کمال کی بات۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو تو نے مقام دیا ہے کہ مجھ سے تو باتیں کرتا ہے، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، یہ مقام تو نے کسی کو نہیں دیا۔ آگے سے میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ روزے دار کے لیے ہے۔ آگے سے رب نے فرمایا موسیٰ جب تو مجھ سے باتیں کرتا ہے کوہ طور کے پہاڑ پر، تو تجھے نہیں پتا کہ جب تو میری آواز سنتا، جب مجھ سے جواب لیتا ہے تو تیرے میرے بیچ میں 70,000 پردے ہوتے ہیں، بیچ میں 70,000 پردے ہوتے ہیں۔ پردوں کے پیچھے میں رب ہوتا ہوں، اس طرف تو ہوتا ہے، یہاں سے تو بولتا، وہاں سے میں جواب دیتا ہوں۔ لیکن سن، آخری میں میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے، ان کی امت جب روزہ رکھ کر ان دسترخوان پر بیٹھے گی، سارے دن سے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ فرمایا موسیٰ جب تم مجھ سے باتیں کرتے ہو تیرے میرے بیچ 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی امت جب روزہ رکھ کر دسترخوان پہ بیٹھ کر سارے دن بھوکی پیاسی رہ کر اپنے حلق کے اندر کانٹے پڑ رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن افطار کے وقت جب مجھ رب سے وہ دعا کریں گے، جب تو باتیں کرتا ہے 70,000 پردے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی امت دعا کرے گی میں سارے پردوں کو ہٹا دوں گا، ان کے میرے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی امت کا تیرے رب کا ڈائریکٹ رابطہ جڑ جایا کرتا ہے۔ تو نبی ہے، تیرے میرے بیچ 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی امت جب روزہ رکھ کر دعا کرے گی تو میں رب کی غیرت کا تقاضا یہ میں سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہوں، کوئی بیچ میں پردہ نہیں ہوتا۔ یا تو وہ میرے مصطفیٰ کی امت ڈائریکٹ مجھ سے مانگ رہی ہوتی ہے، میں ڈائریکٹ ان کو عطا کرتا ہوں، یا میں ڈائریکٹ وہ مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے ڈائریکٹ سناتے ہیں، میں رب کعبہ ڈائریکٹ ان کی باتوں کو سنتا رہتا ہوں۔ 4 چیزیں۔ اور پانچویں چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 5واں انعام یہ نصیب فرمایا ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آخری رات میں سارے پورے مہینے کے روزے داروں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ پورے مہینے جنہوں نے روزے رکھے، جہنم میں جل رہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ بخشش فرما کر آخری راتوں کے اندر سب کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہو کسی امت کو نصیب ہے۔ فرمایا ماہ رمضان تمہیں مبارک،
اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ماہ رمضان تمہیں مبارک، ماہ رمضان تمہیں مبارک، بزم سحری سجانے والوں۔ روزے کی حالت میں میرا بھی بڑا زور لگ رہا، میرا روزہ ہے، آپ کا بھی ہوگا تو اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آپ کو تو 2-3 منٹ کے بعد 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، مجھے تو مسلسل بولنا ہے، تھوڑا ساتھ دیجیے، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ماہ رمضان تمہیں مبارک، بزم سحری سجانے والوں، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، اور نیند اپنی اڑانے والوں، خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے، اور نیند اپنی اڑانے والوں، ماہ رمضان تمہیں مبارک، اور بزم سحری سجانے والوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، سیٹ پر بیٹھنا، ووٹ لے کر جیت کر، الیکشن جیت کے آ کر بیٹھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کی خبر رکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اسی بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے کہ مجھے مر کے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اور جو فرعون بن کے بیٹھ جائے اس کو کیا خبر کہ موت کیا ہوتی ہے، مرنا کیا ہوتا ہے۔ اور میں سلام الفت دونوں ہاتھوں سے سلام ان مجاہدوں کو پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضور کی عزت کی خاطر جان قربان کی۔ روزہ یعنی سحری تو لاہور کی زمین پر کی ہے، میں نے کہا شہیدوں تمہاری قسمت پہ سلام، تم نے سحری پاکستان کی زمین پر کی، افطاری جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں، افطاری تم نے جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے سرکار کی عزت کی خاطر اپنے سینے پیش کیے ہیں، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ نے ان کو جنت میں ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ اپنے ساتھ بٹھا کر میرے مصطفیٰ نے افطاری کروائی۔ اور یہ عزت رسول پر اپنے سینوں پر گولیاں کھانا، شیل کھانا اور گورنمنٹ کے جو ہے ڈنڈے کھانا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو سنت صحابہ ہے، یہ تو سنت تابعین ہے، ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ میرے مرشد گرامی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں قید کیا گیا ختم نبوت کے حوالے سے۔ عبدالستار خان نیازی مجاہدین سنت کو جیل میں بند کیا گیا، کورٹ نے آپ کو جو ہے پھانسی کا حکم جاری فرما دیا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ لمبے قد والے تھے ستار خان نیازی صاحب، لوگوں نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، بڑے لمبے قد والے تھے، میرے مرشد کے ساتھ رہا کرتے تھے، بڑی سنگی یاری جوڑی تھی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ۔ عبدالستار خان نیازی کو جب عدالت نے پھانسی کا حکم دیا تو آپ کو قیدی کا لباس پہنایا گیا۔ خدا کی قدرت، ستار خان نیازی لمبے قد والے تھے، قیدی کا لباس بنایا، وہ لباس چھوٹا پڑ گیا، لباس چھوٹا ہو گیا، جسم پہ پورا نہیں آ رہا، پیٹ آپ کا دکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو جب پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا نا، وہ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بات کرنے والا، وہ میرے مصطفیٰ کی عزت کی حفاظت کرنے والا، آپ کے جب وہ قیدی کا لباس بنایا تو آدھا آ رہا، پیٹ نظر آ رہا۔ لوگ جب آپ کو قیدی پکڑ کر پولیس والے پھانسی کے پھندے پہ لے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں جملہ کون سمجھے گا، کون عشق رسول کا عاشق بیٹا ہے، کس کے دل میں عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے، کون چراغ گھر رکھ کے آیا مجھے نہیں پتا، ابھی جملہ آئے گا پتہ چل جائے گا کون تڑپنے والا بیٹا ہے۔ ستار خان نیازی کو جو لباس پہنایا وہ قمیض چھوٹی پڑ گئی، پیٹ دکھ رہا ہے، آپ کو پکڑ کے پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا کہ یہاں پر لٹکایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی۔ ستار خان نیازی مسکرا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں حضرت پھانسی لگنے والی ہے، اور پھانسی کے پھندے پر بڑے بڑوں کے خون سفید ہو جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کی ہوا خشک ہو جاتی ہے، آپ مسکرا رہے ہو۔ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یار اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا لباس مجھے پورا نہیں آ رہا اور جن کی قیدی کا لباس پورا نہیں آ رہا، ان کا پھانسی کا پھندا پورا کیسے مجھے آ جائے گا، اور جن کا لباس مجھے پورا نہیں آ رہا، جنہوں نے قیدی بنا کر قیدیوں کا لباس پہنا دیا ہے، اور جن کے پاس قیدیوں کے کپڑے پورے نہیں ہیں، پھانسی کا پھندا پورا کہاں سے ہوگا؟ ہائے ہائے، پھانسی کے تخت کے اوپر جب چڑھے
پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا، وہ جو جلاد ہوتا اس نے کہا جی کالا کپڑا پہنی ہے، کالا کپڑا پہنا کے پھانسی دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کپڑا اس کو پہناؤ جو موت سے ڈرتے ہو، جو موت سے ڈرتے ہو انہیں کپڑا پہناؤ۔ ہم کپڑا نہیں، اپنے ہاتھ سے پھانسی کا پھندا لیا، اپنے گلے میں ڈال لیا۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب یہ تو ٹائم ہے، سیکنڈ ہے، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے پھانسی دینی ہے تو جلدی کرو، انتظار کس چیز کا ہے؟ اور جس مصطفیٰ کے نام پر پھانسی لگ رہی ہے، اور ظالموں میری نظر سے دیکھو وہ مصطفیٰ سامنے کھڑے ہیں، مجھے لینے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ مجھے بولو اچھی بات سے بولو سبحان اللہ۔ جس کے نام پر پھانسی لگنے والی ہے وہ مدینے کا تاجدار سامنے کھڑا ہوا ہے، میری نظر سے دیکھو وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ تمہیں کیا پتا عاشق مصطفیٰ کیا ہوتے ہیں؟ تمہیں کیا خبر رسول اللہ کے نام پر جان دینے کا مزہ کیا ہے؟ ابھی دھرنوں کے اندر میں نے ایک بزرگ کی بات سنی، ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا، چلا نہیں جا رہا، ایسے پکڑ کے ایسے ایسے کھڑا کھڑا ہل رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ بولا ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں صرف حضور کی عزت کی خاطر، یہ گولی مارے، شیل پھینکے، کچھ بھی آنسو گیس چھوڑے، ہم سب کچھ سینے پہ کھائیں گے۔ اپنا سینہ ایسے کھول کے دکھایا، بولا دیکھو یہ رہے آنسو گیس کے نشان، یہ رہے شیل کے نشان، یہ گولی کے ذرات مجھے لگے ہوئے۔ میڈیا والے کو دکھایا، میڈیا والوں نے کہا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ کہنے کا تکلیف؟ بولا ہم تو سرکار کے نام پر گولی ایسے کھاتے جیسے یہ لوگ ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ جرت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بول کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کوئی پرانی صدی کی بات نہیں کر رہا، ابھی 2-4 دن پہلے جو دھرنا ہوا اس کی بات کر رہا۔ اس میں بزرگ کہنے لگا ہاتھ میں لاٹھی ہل رہا ہے، بولا ہم گولی، ہم شین، گورنمنٹ کے آنسو گیس ایسے برداشت کرتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں سرکار کے نام پر جیسے یہ لوگ اپنے بنگلوں کے اندر ناشتہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ناشتہ ہے کہ سرکار کی عزت کی خاطر نکلے، ڈنڈا پڑ جائے، سمجھا بندے تیری تو ویسی بخشش ہو گئی ہے، کیونکہ تو کسی کرسی کی خاطر نہیں آیا، اپنے مصطفیٰ کی عزت کی خاطر آیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے سیاست کا رنگ دکھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، 36 لاکھ مربع میل کا حاکم، کون؟ نام کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان گلی تبدیل کر کے بھاگ جاتا ہے کہ عمر آ رہا ہے۔ شیطان نہیں آتا تو شیطان والے کہاں سے اس کا سامنا کر سکیں گے؟ حضرت عمر کا دور زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی، 36 سال تک آپ حکمران، 36 مربع میل پر حاکم تھے اکیلے، لیکن پورے 36 لاکھ مربع میل کی حکومت مدینے میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ 36 لاکھ مربع میل میں کس کے گھر میں کھانے کو ہے، کس کا چولہا بجھا ہوا ہے، کس کے گھر میں میٹھا پانی، کس کے گھر میں کھارا پانی، عمر کو سب کی خبر ہوتی ہے۔ عمر سے پوچھا عمر اتنی خبر کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا جس مصطفیٰ نے یہاں بٹھایا قبر میں اس کو جواب دینا ہے، اس محبوب کو جا کے جواب دینا ہے۔ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا۔ یہ ڈر ہوتا ہے، میں نے شروع میں کہا کہ جن سیٹ پر بیٹھنے والوں کو یہ ڈر ہونا کہ ہمیں مر کے جواب دینا ہے، تو خدا کی قسم انسان تو انسان خود، حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ میری گورنمنٹ میں دریائے نیل کے پاس کتا بھی مرے گا تو اللہ اس کا بھی حساب عمر تجھ سے لے گا کہ تیری گورنمنٹ میں کتا مرا۔ یہاں تو کتنے لوگ 100 سے زیادہ مصطفیٰ کے نام پہ شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ سب کی ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہے، سب کا ذمہ خون کا اس کے اوپر آئے گا، گورنمنٹ کے اوپر۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دیں گے اس کا، میں اس طرف نہیں جاتا۔ حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے تھے، آدھی رات مصلی پہ عبادت کرتے ہیں، آدھی رات گاؤں گلیوں میں گھومتے ہیں کہ کوئی مصطفیٰ کو امتی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ حاکم ہے نا، حکمران ہے، ایسا نہیں کہ بنگلوں سے باہر نہیں نکلے، نہیں نہیں نہیں، حاکم ہے، سب کی خبر رکھنا ضروری ہے۔ رات نکلے آپ دیکھا کہ سارے گھوم پھر کے آ گئے، 2-3 گلی باقی رہ گئی، دور آپ کا پورا نہیں ہوا۔ نماز فجر پڑھائی مسجد نبوی کے اندر آ کر، نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کو درس دیا، دوبارہ چہرے پر نقاب باندھا، کیونکہ حضرت عمر کی عادت تھی جب بھی رات کو نکلتے دورے پر نقاب باندھ کے نکلتے تو کوئی پہچانے نہیں، نقاب باندھا، پھر صبح نکل گئے، چلتے چلتے مدینے سے دور نکل گئے۔ توجہ کرنا، مدینے سے دور نکل گئے۔ یہ قرآن سے آپ کو سیاست کا رنگ دکھانے لگا ہوں، یہ 10واں سپارہ سورہ توبہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، پڑھ لو، نہیں تو جا کے لائبریری سے پڑھ لینا۔ اب سنو، اور وزیر اعظم نے جو یہ بیان دیا تھا کچھ دن 2-3 دن پہلے کہ اگر فراز کے سفیر کو نکال دیا جائے گا ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، میں نے کہا گستاخوں کو نکالو، معیشت خراب ہوگی نہیں ہوگی، اللہ کا قرآن بتاتا معیشت کیا چیز ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں ابھی، توجہ سے سنیے میری بات کو، تگڑے ہونا آج۔ میں نے کہا روزہ ہے نا تو روزے میں تو مزہ آتا اپنے یار کی باتیں کرنے کا۔
وہ بات ہے کہ پانی گھڑ گھڑ پانی پیتے رہو، بات کرتے رہو تو کیا مزہ ہے؟ اور بندہ بھوکا پیاسا ہو، پیاس حلق میں اللہ خوش ہو رہا ہو بول بول کر، تب اپنے یار کی بات سنے اور تو بھی اپنے زور لگا کے بولے، خدا کی قسم رنگ ہی بھی ربنا ہوتا ہے۔ رنگ دکھا تھوڑا زور سے بولو اچھی آواز پہ۔ حضرت عمر صبح نقاب نکال کے نکلے، مدینے سے دور نکل گئے، ایک جھوپڑی کے اندر بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، رونے کی بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑھیا کیا بات ہے؟ اندر دروازہ بجایا، بڑھیا اندر آ سکتا ہوں؟ توجہ کرنا۔ بڑھیا نے کہا نہیں، جاؤ اپنا کہا۔ اچھا اس کو نہیں پتا کہ یہ عمر ہے، فرمایا بڑھیا اندر آ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت عمر نے کہا تو اس نے بولا آ جاؤ۔ حضرت عمر اندر گئے، فرمایا بڑھیا اتنے معصوم جو بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی اس لیے رو رہے کہ بس 3 دن ہو گئے، نہ بچوں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ کھایا ہے، اپنی ہنڈیا خالی چولہے پہ رکھ دیتی ہوں، بچوں کو تسلی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری ماں کچھ پکا رہی ہے، اس میں کچھ پکتا نہیں ہے نہیں تو کیا پکے گا اس کے اندر، خالی ہنڈیا رکھتی ہوں بچوں کو تسلی ہو جائے۔ اور کہنے لگی مجھے عمر سے بڑی شکایت ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس عورت سے سیاست چلانے کا آئین سیکھا ہے کہ آئین کیا چیز ہوتی ہے، رعایا کیا چیز۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس سے سیکھا۔ عورت نے کہا کہ مجھے عمر سے بڑی شکایت ہے، بس زندگی ختم ہونے والی ہے، جب میں مر کے قبر میں جاؤں گی تو سرکار سے کہوں گی یا رسول اللہ جس عمر کو آپ نے ہمارے اوپر بٹھایا تھا اس سے پوچھئے کہ اس کی حکومت میں بھی 3 دن سے بھوکی تھی، میرے بچے بھی 3 دن سے بھوکے تھے، میں شکایت کروں گی رسول اللہ سے۔ حضرت عمر، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس عمر کے نام سے ایران اور کسرا کے محلات کے بادشاہ گھبراتے تھے، وہ عمر اس عورت کی بات سے اسے کانپ رہا ہے کہ یہ عورت رسول اللہ سے شکایت کرے گی تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر، حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور کہا عورت دیکھ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں جتنا کچھ بولے گی تیرے لیے کرنے کو تیار ہوں، لیکن تو عمر کو معاف کر دے، رسول اللہ سے عمر کی شکایت نہیں کرنا۔ اس نے کہا نہیں میں تو کروں گی، اس کو خبر ہی نہیں ہے، حاکم بنا بیٹھا ہے۔ تو حضرت عمر نے بڑھیا سے کہا بڑھیا عمر کو کیا پتا تو بھوکی ہے؟ تو بڑھیا کا جواب سنو، بڑھیا نے کہا عمر سے کہہ دو سیٹ سے اتر جائے، اگر تجھے پتہ نہیں کہ تیری مخلوق میں کون بھوکا مر رہا ہے۔ یہ بڑھیا کے الفاظ ہے۔ بڑھیا نے کہا جا کے عمر کو کہہ دو اگر تجھے نہیں پتا کہ کون بھوکا سو رہا کون کھا کے سو رہا ہے، اگر تجھے اپنی رعایا کی فکر نہیں تو اتر جاؤ سیٹ سے، سیٹ پہ اس بندے کو بٹھاؤ کہ جس کو ایک ایک بندے کی خبر ہونی چاہیے۔ فرمایا جا کے کہہ دو عمر کو اتر جاؤ سیٹ سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ سنا میری چیخیں نکلی اور میں اپنے بیت المال میں گیا، 25 دینار اس کے لیے لے کر آیا میں، اور غلہ اپنے گھر سر پہ لیا، پکانے کھانے کا سامان لیا، توجہ کرنا، سامان لے کر میں آیا، اس بڑھیا کو دیا، 25 روپے اس کا قرضہ چڑھ گیا تو وہ بھی دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بڑھیا مجھے معاف کر دے، بڑھیا کہنے لگی میں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر سامنے بیٹھ کے کہتے بڑھیا اس کو معاف کر دے، بڑھیا معاف کر دے۔ بڑھیا کہنے لگی چل ٹھیک ہے، تو مجھے اچھے گھر والا، اچھے خاندان کی نسل لگتا ہے، اچھے گھر والا لگتا ہے، اگر تو کہتا ہے تو جا تیرے کہنے پہ عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر کو جب معافی ملی، وہ حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عمر نے پرچی دی، پین دیا، فرمایا بڑھیا اس پہ لکھ کر دے کہ تو راضی ہے، تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے رسول کی دعا ہے، میرے نبی کا سوسر ہے، میرے نبی کا گدی نشین ہے، مسند نشین ہے، خلیفہ ہے، مرید ہے، لیکن سنو بڑھیا نے لکھ کے دیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمر کو معاف کیا۔ حضرت علی کھڑے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے تھے، حضرت عمر نے فرمایا تم دونوں بھی سائن کر دو۔ سائن کرنے کے بعد پرچی موڑی، حضرت علی کے ہاتھ میں دی حضرت عمر نے، اور حضرت عمر نے کہا علی جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ پڑھ کے یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا۔ حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مر کے قبر میں جاؤں گا سرکار آئیں گے، اس نے کہا کہ سرکار تو شکایت کرو کہ میں نے اس کو راضی کر لیا ہے، پرچی میرے کفن میں رکھی ہوگی، سرکار پوچھیں گے بتا میں نے تجھے حاکم بنایا تھا کیا کر کے آیا ہے، تو پرچی کھول کے سرکار کو دکھاؤں گا یا رسول اللہ ساری مخلوق کو راضی تو کر کے آیا ہوں، ایک بڑھیا ناراض تھی آقا اس پر اس کے سائن ہیں، قسم سے میں اس بڑھیا کو بھی راضی کر کے قبر میں آ گیا۔ آقا ایک ہی ناراض تھی میں اس کو بھی راضی کر کے آ گئی، یہ پرچی میرے پاس موجود ہے۔ یہ ہوتے ہیں حاکم، جنہیں رعایا کی خبر نہ ہو وہ حاکم نہیں ہوتے، جنہیں ایک ایک کی خبر ہو۔ اور اس بیان پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے، پڑھ لینا، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ 2-4 دن پہلے ملک کے وزیر اعظم نے یہ پیغام دیا اگر ہم فراز کے سفیر کو نکالتے تو ملک کی معیشت خراب ہو جائے گی، یہ کہا نا سب نے سنا۔ آؤ اللہ کا قرآن سن، اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے میرے محبوب
فرما دیجیے اگر تمہارے باپ و ابناؤکم تمہارے بیٹے و اخوانکم تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں، اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا وہ مال، و اموال نقترفتموہا اور تمہاری وہ کمائی ہوئی دولت، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جس کی نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اللہ فرماتا ہے تمہاری وہ تجارت کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور تمہارے وہ پسندیدہ مکان جن کو تم چوم چاٹ کے جس بنگلوں میں رہتے ہو، اور اگر یہ تمام چیزیں کون کون سی؟ بیٹے، باپ، بھائی، بیوی، مال اور ملک کی وہ تجارت، وہ معیشت کہ جس کے خراب ہونے کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، تجارت کا ڈر ہوتا ہے، اور تمہارے وہ محلات، وہ بنگلے، اللہ فرماتا احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے تو میرا رب کیا فرماتا ہے؟ وجہاد فی سبیلی یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں سے تمہیں زیادہ اچھی ہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ اللہ فرماتا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ اچھی لگتی ہے تو اللہ فرماتا پھر انتظار کرو میرا عذاب آنے والا ہے۔ یہ جو بیان آیا تھا کہ اگر فراز کے سفیر کو نکال دے ملک کی معیشت خراب ہو جائے گی، اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری معیشت تمہیں یہ ڈر ہو کہ ہمارے ملک کی معیشت خراب ہوگی، اللہ رسول سے زیادہ تمہیں معیشت پیاری ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب پھر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں آج تک بھی مسلمان یہودیوں کے اشاروں پر، آج تک بھی مسلمان یہودیوں کے ملکوں پر اعتماد کر کے چلتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اعتماد ان پر نہیں کرو، اعتماد اور یقین اپنے رب کی ذات پر کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو، ان پر کسی پر بھروسہ نہیں کرو۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ہم سفیر نکال کر ملک کی معیشت خراب ہو جائے گی، اللہ فرماتا اگر معیشت تمہیں اتنی پسند ہے، اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے، رسول سے بھی زیادہ پسند ہے، تو پھر میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو تمہارے اوپر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور میں نے کہا سفیر نکالنے سے معیشت خراب نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ گستاخ نکالنے سے اور بھی عزت و بلندی نصیب فرمائے گا، اور بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے چشم و چراغ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فضا، یہ ایک جا کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جان نہیں۔ یا رسول اللہ میں تو مجبور ہوں، ایک جان تھی بھی نے قربان کر دی، لاکھوں بھی ہوتی سب تیرے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے قرآن و حدیث پر نظر رکھیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے قرآن و حدیث والی بات کیا کریں، کسی غیر ملک یہود و نصارہ پہ اعتماد یقین کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ بات بھی اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ فرماتا میں تمہیں تمہارا رب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست، یہ اللہ کا قرآن ہے، کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کتنے ہی تم ان کے ساتھ جوتے پالش کرو، کتنی گاڑیاں ان کی صاف کرو، کتنے ان کی جو ہے بنگلے صاف کرو، یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دشمن نہیں ہو سکتے، تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لہذا دوستی مسلمانوں کی چاہیے، دوستی اللہ اس کے رسول کے عاشقوں کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قدم پر اپنے پاک کلام سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔